يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، وجہ تخلیق کل عالم ہیں، کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ الحمدللہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، مبارک ترین رات ہے، جسے شب توبہ کہا جاتا ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ میں اس رات میں اس عظیم الشان اجتماع، اس محفل کے انعقاد پر اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے پر AWQ TV کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیے جانے کی رات ہے، آج رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ آج محدثین کہتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کو جنت سے دور کر دینے کی رات ہے، اور آج کی رات توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں کو جنت سے قریب کر دینے کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ مشکات میں موجود ہے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، مومنوں کی ماں، حضور کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات تھی، یہی رات جسے شب برات کہتے ہیں، ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی جسے ہم گناہوں سے چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی رات تھی، حضور علیہ السلام میرے حجرے میں جلوہ گر تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں رات گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے آقا رونق افروز نہیں ہے۔ کہا میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرتی ہوئی نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بقی میں جلوہ گر ہے۔ حضور علیہ السلام آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور مجھے مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ جانتے ہو کہ آج کی رات کتنی گویا کہ رحمتوں والی رات ہے، آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ بنو کلب کے پاس عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریوں نے پورے پہاڑ سے آ کر رکھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کا ریوڑ اور پھر اس کے بکریوں کے بال، اللہ تعالیٰ ان کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ آج کی رات گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جانتے ہو کہ آج کی رات میں کیا ہے؟ مشکات میں بھی موجود ہے اور امام بحقی بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آج کی رات کے متعلق ارشاد فرما رہی ہیں یہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ کہا اے عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات میں کیا ہے؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला ये फैसला फरमा देता है कि आइंदा किसने पैदा होना है। आइंदा आने वाले सालों में जितने लोगों ने आइंदा आने वाले साल में दुनिया में आना है उनके नाम लिख दिए जाते हैं। आज जो बे औलाद ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज जितने इधर हजारों का इज्तिमा है यहाँ मौजूद हैं, या पूरी दुनिया में या वह QTV के नाज़रीन में जितने बे औलाद प्रोग्राम देख रहे हैं, आज की रात अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के औलाद का सवाल कर लो। आज की रात हाथों को उठाओ और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करो कि या अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है आज अल्लाह ताला उनके घर में औलाद की खुशी अता फरमा दे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया आज की रात अगले साल दुनिया में आने वालों का फैसला हो जाता है, और जहाँ आने वालों का फैसला होता है वहीं ये भी फैसला कर लिया जाता है अगले साल किसने दुनिया से चले जाना है। ये हुक्म सुना दिया जाता है, ये हुक्म पहुंचा दिया जाता है मलाइका तक कि किन लोगों ने अगले आने वाले साल में दुनिया से जाना है। न जाने अगले साल हमारा नाम जिंदों में होना है या मुर्दों में होना है। कितने ऐसे लोग थे जो पिछले साल शब बारात में हमारे साथ मौजूद थे, सोच भी नहीं सकते थे कि अगले साल इन्होंने नहीं होना। कितने ऐसे सेहतमंद जवान और लोग थे जो पिछले शब बारात में हमारे साथ थे, तसव्वुर में भी नहीं था कि अगले साल ये नहीं होंगे। आज वो कब्रों में जा चुके हैं। न जाने कि आज हम में से किसका नाम लिखा जा रहा हो कि अगले साल जब इस रात में आना है हमने जिंदों में होना है या मुर्दों में होना है। एक बार सब हाथों को उठाओ, अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करो। इब्ने माजा में मौजूद है मौला कायनात ज़ौज बतूल शेर खुदा हसनैन के बाबा सैयदा फातिमा के शौहर हुजूर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो निस्फ़ शाबान की रात होती है ना, ये जब शबे बारात आती है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि फरमाया कि आज की रात अल्लाह की रहमत पुकार रही होती है कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ कर दे। आज ये मजमा हाथों को उठा के कहे, हाँ या अल्लाह आज की रात तू फरमा रहा है ना कि कोई तौबा करने वाला हो तो हाथों को फैला ले। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाथों को फैला के सवाली बन के फरियाद करते हैं, या अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, तू फरमा रहा है कोई है तो मुझसे माफी मांगना चाहे तो हम उसे माफ कर दे। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते हैं हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम अपनी रजा के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। एक बार सब कहो या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बार ये सारा मजमा कहे कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत सवाल कर रही होती है, रहमत पुकारती है गुनाहगार चाहिए। आज की रात अल्लाह की रहमत सवाल कर रही होती है कोई जिसके रिस्क में तंगी है, रिस्क की कुशादगी चाहे तो हम उसके रिस्क में कुशादगी अता कर दे। अर्ज करो कि या अल्लाह हम तेरे से रिस्क के हलाल में बरकत चाहते हैं, हमें रिस्क के हलाल में बरकत दे दे। अल्लाह ताला की रहमत सवाल करती है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला जो आफियत चाहता है जिसको हम आफियत कर दे। मेरे भाइयों सारा साल हम मांगते हैं, आज की रात उसकी रहमत सवाल कर रही होती है कोई मुश्किल में मुब्तला जिसकी हम मुश्किल कुशाई करे। एक बार कहो या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर है, हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। फरमाया है कोई हमसे कुछ भी मांगने वाला कि हम उसको अता फरमाएं। एक बार झोली को फैला के कहो या अल्लाह हमारी झोली को अपनी रहमत से भर डाल। या अल्लाह हम तेरे से तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उम्मुल मोमिनीन का बता रहा था, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा फरमाती है आज की रात फैसला हो जाता है कि आइंदा साल में किसने दुनिया से जाना है। क्या पता अगले साल हमने होना है या नहीं होना। अल्लाह से गुनाहों की माफी तलब कर लो, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी तलब करो। मेरे हाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों पे रहम तरीन बात फरमाया कि इस रात में अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। पिछले साल के सारे तो अमाल होते हैं, जो हमारे अमाल है वो आज की रात अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मुहद्दिसीन ने कहा शब बारात में जहाँ रहमत है वहाँ शब बारात में जलाल भी होता है। जहाँ ये रहमत की रात है वही शब बारात अल्लाह के जलाल की भी रात है, क्योंकि इस रात को गुनाहगारों के अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं भी अपने सामने हूँ हाज़रीन, मेरा अमाल नामा भी मेरे सामने है। अगर अपनी तरफ देखें तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जे मैं देखा अपने वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले। अगर अपनी गिरबान में जाके तो गुनाह लापरवाहियों के सिवा अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। गुनाहों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, शर्मिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हर कोई अपने अमाल से खूब वाकिफ है। एक बार जरा अपने पिछले साल के अमाल की तरफ नजर डालो ला, एक बार जरा अपने
पिछले साल के अमाल नामे पे नजर डालो और सोचो आज की रात का ही कोई लम्हा होगा कि हमारा वो अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा होगा। मेरे भाइयों, एक बार हाथों को बांध लो, यहाँ बैठे हैं या दुनिया के किसी कोने में भी QTV पे सुन रहे हो बराह रास्त, एक बार भाई से हाथ को अल्लाह की बारगाह में फैला लो। या अल्लाह, आज की रात का कोई लम्हा होगा कि हमारा अमाल नामा तेरी बारगाह में पेश किया जाएगा, हमारे अमाल तेरी बारगाह में पेश किए जा रहे होंगे। या अल्लाह, हम खुद तस्लीम करते हैं हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, अगर हम अपने पास देखें तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। हाथ उठा के बोलो, या अल्लाह, आज की रात हमारे लिए रहमत का फैसला फरमाना। या अल्लाह, हमारे गुनाहों का दरगुजर फरमा देना। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देना। हाथ उठा के अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को फैला के कहो, या अल्लाह, आज की रात हमारे गुनाहों को नहीं अपनी रहमत की तरफ देखते हुए हमारे पे फजल फरमाना। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमत का फैसला फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस रात लोगों के रिस्क का फैसला किया जाता है। इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके से लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देता है। इस रात जो गया कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है, तौबा करने वालों के लिए एक और रवायत के मुताबिक अल्लाह अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और उसकी रहमत के खजाने आम होते हैं। हाज़रीन, ये बहुत रहमतों वाली रात है, ये बहुत बरकतों वाली रात है। अल्लाह ताला हम सबको इस रात में हमारी बख्शिश फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत काब बिन अहबार कहते हैं, मुहद्दिसीन ने इस रात के जहां कई फज़ाइल बयान फरमाए, कहा कि इस रात को जिब्रील अमीन जन्नत में दाखिल होते हैं, जन्नत में खुशबुएं बखेर दी जाती है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और कहा इस रात को एक निदा देने वाला निदा देता है, इस रात को एक मुनादी करने वाला मुनादी करता है, ए इंसान, तू अपने अमाल के जरिए अपने गुजरे हुए कल को खराब कर चुका है, तू अपने अमाल के जरिए अपने गुजरे हुए कल को बर्बाद कर चुका है। आज की रात उठ और अपने आने वाले कल को अच्छा कर ले। आज की रात अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले। आज की रात अल्लाह ताला से माफी मांगने की रात है। मैंने कहा ना कि आज की रात में मुहद्दिसीन कहते हैं जहां रहमत है वहीं आज की रात में जलाल भी है, क्योंकि आज की रात अल्लाह ताला के आगे अमाल नामा पेश किया जाता है। हाज़रीन नाज़रीन, आज की रात खौफ खुदा दिल में बसाने की रात है। आज की रात अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करने की रात है। आज की रात क्योंकि अमाल उसकी बारगाह में पेश किए जाते हैं। आज की रात यह एतराफ करने की रात है, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं। आज की रात अल्लाह का खौफ दिल में बसाने की रात है। आज की रात अल्लाह ताला के हुजूर रो रो के अपने माफी तलब करने की रात है। जैसा अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, और फिर साथ ही फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, ऐसे नहीं जैसे हम करते हैं। बड़े से बड़ा गुनाह कर लिया, बड़े से बड़ा काम कर लिया, हंसते हंसते गालों पे हाथ लगाया और कहा तौबा तौबा। बड़े से बड़ा गुनाह करके कानों पे हाथ लगाया, हंसते हंसते तौबा तौबा करते समझे काम पूरा हो गया। ऐसे नहीं कि जुबान से तो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जुबान से तो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह से डर लगता है, लेकिन अगर अमल देखें तो उसके बरक्स है। नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। आज की रात मुझे आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। यहाँ बैठे हजारों हाज़रीन हो या पूरी दुनिया में सुनने वाले नाज़रीन हो, मुझे आज की रात आपकी खास तवज्जो चाहिए। आज की रात अल्लाह ताला का यह हुक्म अकली अपने दिल का दरवाजा खोलने की रात है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। जब उससे डरने की बात आए तो यह नहीं कि अमल में उसकी नाफरमानी है और जुबान से डर का इजहार कर रहे हैं। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, उससे ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। हर वक्त बच्चों इस बात पे हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, फिर उसके खौफ से कलेजा कांप जाए। आज की रात जब अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा है, किस कलेजा कांप रहा हो, इंसान का जिस्म अल्लाह के खौफ से कांप रहा हो, आंखों से आंसू जारी हो, हाथ अल्लाह की बारगाह में फंदे हुए हो और अल्लाह ताला से माफी मांग रहा हो, ऐसे जैसे उससे मांग ले और उससे डरने का हक है। और अल्लाह ताला फरमाता है जो इस तरह डर गया, जिसने मेरे से डरने का हक अदा कर दिया, जो वाक़यातन अल्लाह से डर गया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही
जन्नतान, जो अल्लाह अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो अपने रब के आगे खड़े होने से डर गया, जिसको ये डर आ गया कि मैंने अपने रब के हुजूर पेश होना है, जिसके दिल में ये डर आ गया कि मैंने अपने रब का मुंह दिखाना है, जो अपने रब का मुंह दिखाने से डर गया, अल्लाह फरमाता है जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। आज की रात जिसको शर्म आ रही है, आज की रात जिसका कलेजा अल्लाह के खौफ से कांप रहा है, आज की रात जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है, आज की रात जिसका परेशान है, आज की रात जिसको इस बात में शर्मिंदगी है कि मैं अपने रब के सामने क्या भूल लेके जाऊंगा, आज की रात जिसको इस बात पर शर्मिंदगी है कि आज की रात मेरा अमाल नामा मेरे रब की बारगाह में पेश किया जा रहा है, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, आज की रात जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, फरमाया जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मिशकात में मौजूद है ना, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया औसिनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बितक़वा, अपने ऊपर अल्लाह के खौफ को लाजिम कर लो और हर वक्त अपने आप के ऊपर अल्लाह के खौफ को लाजिम कर लो। हुजूर ने फरमाया हर चीज की बुनियाद तकवा है, हर अच्छी चीज की बुनियाद तकवा है। मुहद्दिसीन ने इसको समझाते हुए कहा तो हुजूर ने फरमाया कि हर वक्त अपने खौफ अल्लाह के खौफ को लाजिम कर लो। इससे मुराद यह है कि जिस तरह अगर कोई गुनाह कर रहा हो, इंसान दुनिया में गुनाह करने लगे, आगे देखता है ना, पीछे देखता है, दाएं बाएं देखता है, तो कोई इंसान देख तो नहीं रहा। अगर कोई इंसान न देख रहा हो तो इंसान गुनाह कर लेता है, और अगर कोई इंसान देख रहा हो तो इंसान गुनाह नहीं करता। हुजूर फरमा रहे हैं हर वक्त अपने ऊपर अल्लाह का खौफ लाजिम कर लो, अल्लाह से इतना तो डर लो जितना लोगों से डरते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह से इतना तो डरो जितना लोगों से डरते हो, हर कोई कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात कर रहा है, अल्लाह का डर लोगों के डर से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हाज़रीन अगर हम अपने हालात देखें तो इससे मुख्तलिफ है, अगर हम हकीकत हाल देखें तो हमारा हाल इसके गवाही नहीं देता। अगर गुनाह करने लगते हो, आगे पीछे देखते हो, कोई बंदा देख रहा हो तो गुनाह नहीं करते, क्योंकि लोगों से डर लगता है, लोगों से हया आती है। कहा गुनाह करने से पहले यह तसव्वुर भी तो किया करो कि अल्लाह देख रहा है, यह तसव्वुर भी तो अपने साथ बांधा करो कि रब देख रहा है। कहा यह तसव्वुर हर वक्त अपने साथ रखो कि अल्लाह देख रहा है, और फिर अल्लाह से हया करो और गुनाह ना करो। अगर लोगों के सामने गुनाह करते हुए शर्म आए, अकेले में इंसान गुनाह कर ले और इतना ख्याल भी ना आए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, अकेले में इंसान गुनाह कर ले, जरा सी शर्मिंदगी भी ना हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब इंसान तन्हाई में गुनाह कर रहा हो, उस वक्त दिल में जरा सा भी ये ख्याल भी ना आए कि रब देख रहा है, तो फिर अपने ईमान की तरफ नजर डालने की जरूरत है। यही तो अल्लाह बरबा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो पर खाली जुबानी गावे की हद तक नहीं गोया के ऐसे अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। आज शब बारात की रात में ये अल्लाह का डर दिल में बसा लो। आज यहाँ से उठने से पहले या आज अपना टीवी के आगे से हटने से पहले ये इरादा करके उठना है कि आज के बाद हमने हर वक्त ये ख्याल देखना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जब तन्हाई में गुनाह करने लगते हो ना, कोई नहीं देख रहा, तन्हाई में कोई ऐसी चीज देखने लगो, तन्हाई में कोई गुनाह करने लगो, तन्हाई में नमाज छोड़ने लगो, तन्हाई में नाफरमानी करने लगो, तो हक का तुकात ही ये है कि एक बार ऊपर देखो और ये यकीन करो मेरा रब मुझे देख रहा है। जब अल्लाह का डर दिल में बसा के गुनाह छोड़ो तो अल्लाह फरमाता है जन्नतान, फिर तुम्हारे लिए 2 जन्नतें होगी। जब तुम्हारे दिल में ये होगा कि मैंने अपने रब को मुंह दिखाना है। आज कोई 2 नमाजें पढ़ लेना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, आज कोई 2 किताबें पढ़ ले तो उसका दिमाग फिर जाता है, आज 4 लोग किसी के हाथ चूम लें तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो समझता है अजाब की बातें मेरे लिए नहीं है, ये डर की बातें मेरे लिए नहीं है, ये खौफ की बातें मेरे लिए नहीं है। मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैंने तो दाढ़ी भी रखी है, मैंने तो टोपी भी रखी है, मैं तो जो है वो रोजे भी रखता हूँ। ये अजाब की और डर की बातें और लोगों के लिए है। और भाई तूने नमाज पढ़ ली, तेरे पास कोई गारंटी है कि तेरी नमाज कबूल हो चुकी है? तूने रोजा तो रख लिया, तेरे पास कोई ऐसी सनद है कि तेरा रोजा कबूल हो चुका है? अगर अमल कर रहे हो उस पर तकब्बुर ना करो, अल्लाह की बारगाह में गिर के कहो या अल्लाह तेरा शुक्र तूने अमल की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला से कहो या अल्लाह मुझे ऐसे काम से बचा ले कि जिससे मेरे अमाल जाया हो गए। अल्लाह ताला का खौफ दिल में बसाओ, यह है हक़ का तुक़ात ही। अगर अमल कर लो तो उस
اس پہ تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، ڈرنا ایسے ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آؤ سنو اللہ سے ڈرنے والوں کا حال کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے خوف کو واقعتاً دل میں بسایا، ان کا حال سنو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہے، جن کے بارے میں ہے کہ یہاں وہ حضور سے کچھ عرض کر رہے ہوتے تھے، وہاں سے قرآن ان کی بات کی تائید میں نازل ہو جاتا تھا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کا دربار لگا ہے، ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے عمر اللہ سے ڈرو، مرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ سننا تھا کہ آپ کا جسم کانپنے لگ پڑا، آپ کا چہرہ اللہ کے خوف سے متغیر ہو گیا، حضرت فاروق اعظم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، فرماتے ہیں کہاں ہے وہ نوجوان جو مجھے کہہ کے گیا کہ اللہ سے ڈرو مرنا ہے۔ وہ نوجوان ڈرتا ہوا حاضر ہوا کہ امیر المومنین پتہ نہیں کیا سزا دیں گے، میرے سے کوئی بے ادبی ہو گئی، میں نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نوجوان تو شکریہ تو نے مجھے اللہ کا خوف یاد کرایا۔ فاروق اعظم نے اس کا اپنی جیب سے خرچ وظیفہ مقرر کیا کہ میں تجھے وظیفہ دوں گا، اس کی اجرت دوں گا، تو نے ہر روز میرے پاس آنا ہے اور مجھے یاد کرانا ہے کہ عمر مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہے حق تقاتہ۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، آج اگر کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مرو اللہ سے ڈرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کا خوف کرو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم اس کا کیا حال کریں گے؟ وہ امیر المؤمنین ہیں، وہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرما چکے ہیں عمر فی الجنہ، جن کی جنت میں شک کرنے سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ فاروق اعظم ہے اور تقویٰ کا یہ عالم ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے یاد کرایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حاضرین پھر آگے اللہ تعالیٰ ڈرنے کا ذریعہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو چاہیے وہ اس بات پہ غور کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا سرمایہ اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ہر کسی کو یہ چاہیے۔ آج شب برات کی رات ہے نا، اگر آج اللہ کے خوف کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ تو آنسو بہاؤ، توبہ توبہ بولو، استغفر اللہ بولو، رات کو سو اور پھر صبح زندگی ویسی شروع کر دو۔ توبہ یہ نہیں ہے، شب برات کا حق یہ نہیں ہے کہ بس شب برات کو صلاۃ و تسبیح پڑھ دی، شب برات کو 4 آنسو بہا دیے، شب برات کو توبہ توبہ کہہ کے بات ختم کر دی اور صبح زندگی ویسے شروع کر دی۔ حق یہ ہے کہ کاغذ اور قلم اٹھا لو۔ جو لوگ پوری دنیا میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، کاغذ اور قلم کو اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کو لکھنا شروع کر دو، اپنے گناہ فرمانیوں کو لکھنا شروع کر دو اور پھر خیر کے اعمال جو کرنے ہیں ان کا ارادہ لکھو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ میں نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ حق تقاتہ ہی کی منزل ہوگا۔ آج کی رات یہ ارادہ پختہ کرو کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو یہ نیت کر کے بیٹھو کہ آج ہم نے اپنی زندگی کے بڑے گناہوں کو ذہن میں لانا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو ذہن میں لانا ہے اور یہاں سے یہ پختہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے گناہوں سے پاک رہنا ہے۔ یہ حق تقاتہ ہی کی منزل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور پھر فرمایا ہے واتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ یہ سوچے اور پھر اللہ سے ڈرے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ حاضرین یہ تصور ہی ایسا ہے کہ انسان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ گناہ ذہن میں لائے نا، اگر انسان جو تنہائی میں کرتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے بھی جو انسان نے تنہائی میں گناہ کیے ہوں گے یا زندگی میں جو تنہائی میں گناہ کیے، جس وقت سوچ رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت ہم اکیلے ہیں، اس وقت گناہ کر رہے ہیں، خیر ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ کوئی رشتے والا دیکھ رہا ہے، نہ کوئی عزیز دیکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے، بے دھڑک گناہ کیے جا رہے تھے، اس وقت انسان یہ ذہن میں رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ تصور ہی ایسا ہے کہ انسان کانپ جاتا ہے۔ انسان نے جتنے گناہ کرنے ہیں اس وقت یہ خیال ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اگر نیت میں کھوج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری اصل نیت کیا ہے۔ جو گناہ تم تنہائیوں میں کر رہے ہو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرما رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو
کچھ تم کرتے ہو اس کو. یہ تصور ہی ایسا ہے کہ انسان کام جاتا ہے 4 دن نہیں تو 8 دن, 8 دن نہیں تو 10 دن, آخر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے نا, اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. خوش نصیب ہے وہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لے. آج سے 100 سال پہلے آپ کے گھر میں کون رہتا تھا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنے پردادا کے والد کا نام یاد ہوگا؟ آج یہ تو تمہاری جائیداد ہے, آج یہ جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو, آج سے 100 سال بعد اس میں وہ لوگ رہتے ہوں گے جنہیں تمہارا نام بھی یاد نہیں ہوگا. آج سے 100 سال بعد ان میں وہ لوگ رہتے ہوں گے جو تمہارے لیے فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے, جو تمہاری قبر پہ آنا بھی تو ہے اس کو تکلیف سمجھیں گے. اس زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ کے تم نے میرے پاس آنا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر لیتا ہے. فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں جیسے میں نے کہا کہ بڑے سے بڑا گناہ کیا, ہنستے ہنستے کہا استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اور آگے بڑھتی ہے سمجھ لیا کہ توبہ کر لی. داتا صاحب فرماتے ہیں توبہ کی 4 شرائط ہے. آج اگر شب برات کو کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے, داتا علی حجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں توبہ کی 4 شرائط ہیں اگر اس کو قبول کرنا چاہتے ہو. سب سے پہلی شرط کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس میں ندامت ہو. ہنستے ہنستے توبہ نہیں کرنی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور اس سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. دوسری شرط داتا صاحب فرماتے ہیں جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ دل میں کرنا ہے. تیسری شرط داتا صاحب فرماتے ہیں جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس گناہ سے نفرت کا دل میں آنا ضروری ہے. چوتھی شرط داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بار توبہ کر کے بھول نہیں جانا, ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. یہ توبہ کا حق ہے. جو ایسے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی. توبہ کرنی ہے تو ان کا سنو جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے. آج لوگ مسجد میں بیٹھ کے گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھٹے مارتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور کہہ کے لگاتے ہوئے مسجد میں چلے جاتے ہیں. سنو ان کا حال جو حق تقاتہ ہی کی منزل پہ فائز ہیں, جو اللہ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. امام اعظم, مفتی اعظم, فقیہ اعظم, امام اعظم امام ابو حنیفہ, آج تک اربوں لوگ جن کی تکلیف کر چکے ہیں, آج بھی کروڑوں لوگ جن کے مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ جب وضو کرتے نا نماز کے لیے ان کا جسم کا حفلہ شروع ہو جاتا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, جسم قافلے لگ پڑتا. لوگ پوچھتے ہیں امام اعظم جب نماز کے لیے آنے لگتے ہیں یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ امام اعظم نے کہا دیکھا نہیں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, دیکھا نہیں کہ کس کو منہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دیکھ نہیں رہے کس بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اس کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے. آج ہم اپنا حال دیکھیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ٹھٹے مارتے جاتے ہیں اور کہتے لگاتے نکل جاتے ہیں. اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آئے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے اپنے گناہوں کو انسان ذہن میں رکھے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اپنے گناہوں پہ نادم ہو, اس قریب کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اس کو راضی کر لے تو یہاں بھی خوش نصیب ہے اور آگے بھی خوش نصیب ہے. ایک بڑی اہم حدیث اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, ایک بڑی اہم حدیث کو اپنے دل میں بسا لیجئے اگر اللہ کا خوف دل میں بسانا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو, جس جگہ پر بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھو. اگر جلوت میں ہو تب بھی اللہ کا خوف ہو, اور اگر خلوت میں ہو تب بھی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہو. اگر لوگوں کے سامنے ہو تو بڑے متقی, اکیلے میں ہو تو سب کچھ بھول جاؤ, اکیلے میں ہو تو گناہ کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہ ہو, کہا نہیں. جہاں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھو, لوگوں میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. اور اس کو محدثین نے یوں بھی سمجھایا, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں میں ہو, اپنے لوگوں میں ہو تب تو اللہ سے ڈر رہے ہو, اور اگر ایسے لوگوں میں ہو کہ جو تمہیں جانتے نہیں ہیں, اگر ایسے لوگوں میں ہو جو تمہیں واقف نہیں ہے تو تب اللہ کا خوف اتر جائے, کہا نہیں. جیسے جاننے والوں میں اللہ سے ڈرتے ہو ویسے ہی نہ جاننے والوں میں بھی اللہ سے ڈرو. آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھی چلو کہیں چھٹی پہ چلتے ہیں, کہیں ویکیشن پہ چلتے ہیں, لیکن دیکھنا جگہ ایسی ہو کہ وہاں کوئی پہچانتا نہ ہو, جگہ ایسی ہو کہ جہاں کوئی جانتا نہ ہو. فرمایا کہ اگر اس لیے ایسی جگہ پر جانا چاہ رہے ہو کہ جہاں کوئی جانتا نہ ہو تو پھر ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں اللہ بھی نہ جان رہا ہو. اگر نیت یہ ہے کہ وہاں گناہ کر رہا ہے, اگر گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ
ڈھونڈتے ہو تو جہاں جاننے والا نہ ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے. ایسی جگہ پہ جا کے پھر گناہ کرو جہاں اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر لوگوں کی فکر نہ کرو, یہ فکر کرو کہ تمہارا رب تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ کے مقابلے میں نیکی کرو. اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے مقابلے میں نیکی کرنا عادت بنا لو. گناہ کا کفارہ صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ کر دی جائے, توبہ کرنا ہے. گناہ ہو جائے تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے غلطی سے تو فوراً اس کے مقابلے میں نیکی کر دو. جیسے اللہ نے بھی فرمایا نا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر گناہ ہو جائے تو جتنا بڑا گناہ ہوا ہے اتنی بڑی نیکی کرو, اس کے مقابلے میں نفل پڑھو, اس کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو, اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گناہوں کی معافی مانگو, کسی غریب کی مدد کر دو, کوئی صدقہ کر دو, کسی ضرورت مند کی مدد کر دو. اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے مقابلے میں فوراً نیکی کر لو, یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہوگا. اللہ اکبر. سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. سنو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے. حضرت فاروق اعظم کا دربار لگا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابی بن کعب یہ بتا کہ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں, تقویٰ کسے کہتے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں, در منصور میں موجود ہے, امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین یہی سوال میں نے حضور سے کیا تھا. میں نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین حضور نے مجھے جواب دیا کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جس طرح انسان دنیا میں کسی کانٹوں کی جھاڑی سے گزرتا ہے. بلکہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا, اے ابی بن کعب کبھی کانٹوں والے جنگل سے گزرے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گزرا ہوں. حضور نے فرمایا کیسے گزرے؟ کہا یا رسول اللہ ایسے گزرتا ہوں کہ کانٹا میرے لباس کو خراب نہ کر دے, کوئی کانٹا میرے جسم یا لباس کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور نے فرمایا اللہ کا خوف یہ ہے, تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں گزرے تو دنیا میں ایسے چلے کہ کوئی گناہ اس کا ایمان خراب نہ کر دے, کوئی گناہ اس کا ایمان یا نفس ناپاک نہ ہو جائے. یہ حضور علیہ السلام نے تقویٰ کی تعریف بیان فرما دی کہ جیسے انسان کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو کانٹوں سے لباس بچاتا ہے, ایسے ہی جب صاحب ایمان صاحب تقویٰ دنیا سے گزرتا ہے تو گناہوں سے اپنا آپ کو بچا کے گزرتا ہے. بدنگاہی کا موقع ملے تو اس سے بچ کے گزر جاتا ہے, بدکاری کا موقع ملے تو اس سے بچ کے گزر جاتا ہے, نماز چھوڑنے کا موقع ملے تو اس سے بچ کے گزر جاتا ہے, کسی کو تکلیف دینے کا موقع ملے تو اس سے بچ کے گزر جاتا ہے. فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا سے ایسے گزرے کہ گناہوں سے پاک دنیا سے چلا جائے, گناہوں سے بچ کے دنیا سے چلا جائے. یہ تقویٰ کی تعریف ہے. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں فاروق اعظم نے مجھ سے پوچھا, اے احنف بتاؤ جاہل کون ہے؟ کہا میں نے کہا کہ حضور جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے. آج ہمیں اپنے حالات کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے, اس میں مجھے آپ کی توجہ ہی درکار ہے. آج ہمیں اپنے حالات کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے, کہیں ہم اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر رہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسے ہے جیسے اگر کوئی پانی میں انگلی ڈالے اور انگلی کو نکالے کسی سمندر سے. حضور فرماتے ہیں جو قطرے تھوڑے سے انگلی کے ساتھ لگیں گے وہ دنیا کا وقت ہے, اور جو آگے پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے. محدثین کہتے ہیں کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو ان چند قطروں کے لیے تو ساری محنت کر رہا ہے, ان چند قطروں کے لیے کما بھی رہا ہے, ان چند قطروں کے لیے گھر بھی بنا رہا ہے, اور وہ جو سمندر والی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا. خوش نصیب وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے محدثین نے کہا اگر تمہیں کوئی کہے کہ بھئی ایک رات ایک محل میں رک جاؤ اور اس کے مقابلے میں 1 سال صحرا میں رکنا ہے, کوئی یہ ڈیل کرے گا؟ کہیں گے کیا دماغ خراب ہے تمہارا؟ 1 رات محل میں رکنے کی خاطر 1 سال صحرا میں رک جائے, یہ تو کیا پاگل پنے کی ڈیل ہے. کہا یہی تو کر رہے ہو, یہ تو چند راتیں ہیں, یہ دنیا کا وقت تو تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑی دیر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اصل دنیا تو آخرت کی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی ہے. یہاں 4 دن سکون سے سونے کی خاطر آخرت کی ساری زندگی کو تباہ کر رہے ہو تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی. کہا کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے ایک سونے کی کان ہے, اس میں سونا بھی بھرپور ہے اور کھانا پینا بھی بہت پڑا ہے, 4 دن تم نے اس میں رہنا ہے, چاہو تو کھا پی کے نکل جاؤ 4 دن, اور چاہو تو سونا اکٹھا کر لو.
محدثین کہتے ہیں 2 بندے جاتے ہیں. ایک بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے 4 دن کھا کے اس کھانے کی کان سے خالی ہاتھ نکل آتا ہے. اور ایک بندہ کھاتا ضرورت کے مطابق ہے, آرام ایک ضرورت کی حد تک کرتا ہے, سارا وقت وہاں سے سونا اکٹھا کرتا رہتا ہے, یہ سوچ کے یہاں تو 4 دن رہنا ہے نا, یہاں سے زیادہ سا سونا لے کے نکل جاؤں تاکہ اگلی زندگی سکون سے گزاروں. کہا سمجھدار کون ہوگا؟ کہا ظاہر ہے سمجھدار وہ ہوگا جو سونا اکٹھا کر رہا ہے کہ 4 دن کھا کے کیا کرنا ہے, 4 دن سونا اکٹھا کر لوں پھر ساری زندگی امن سے گزارنی ہے. کہا یہ مثال ہے, اگر دنیا میں کوئی دیہڑیاں ہی لگائے جا رہا ہے, اگر دنیا میں کوئی دنیا ہی کمائے جا رہا ہے, اگر دنیا میں کوئی دنیا کے پیچھے وقت گزار رہا ہے, تو اس کی مثال اس 4 دن کال میں کھانے والے کی طرح اور باہر خالی ہاتھ آنے والے کی طرح ہے. اور جو اس دنیا میں کھائے ایک ضرورت کے مطابق, جیے باقی کام ایک ضرورت کی حد تک دنیا کمائے, اصل خزانہ آخرت کا جمع کرے. 5 وقت کی نماز کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو, تہجد کے سجدوں کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو, اللہ کے ذکر کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو, رسول اللہ کی محبت کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو, غریبوں کی مدد کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو, مشکل زدہ لوگوں کی مشکل کشائی کرنے کا خزانہ اس کے مقدر میں ہو. کہا یہ وہ خوش نصیب ہے جو اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں خزانہ اکٹھا کر گیا اور آگے ہمیشہ کے لیے خیر اور سکون کا فیصلہ رکھ گیا ہے. ہمیشہ اس نے سکون اور خیر میں رہنا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں. میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا دربار رکھا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور علیہ السلام پر ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے. حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ 2 چیزوں کو نہ بھولنا, ایک جنت کو نہ بھولنا اور ایک دوزخ کو نہ بھولنا. آج کوئی ایک شعر پڑھتا ہے اور کہتا ہے مجھے جنت سے کیا چاہیے اور دوزخ سے کیا غم. حضرت ابو ذر غفاری کہتا ہے حضور کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے, حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اور حضور فرمانے جو آخرت کے بارے میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لولا تو ہنسو کم اور رو زیادہ. حضرت ابو ذر غفاری کہتا ہے حضور کی آنکھوں سے مستقل آنسو جاری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں جو آخرت کے بارے میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم پہاڑوں کی طرف دوڑ جاؤ, تم جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ, تم مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالو, گویا کہ رو کے اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے پناہ طلب کرو. آج ہم اپنے عمل کو دیکھیں نا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے نظر آئے کہ اللہ کا خوف سینے میں موجود ہے. آپ ان کی کہانی سنو جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا, جو حق کا تقات ہی کی منزل پہ فائز تھے. حضرت ابو ذر یہ حدیث سناتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ابو ذر درخت ہوتا اور اس کو کوئی کاٹ دیتا, اس کو اللہ کے حضور پیش نہ ہونا پڑتا, اس کو اللہ کے حضور جواب دے نہ ہونا پڑتا. صدیق اکبر ایک دفعہ پرندے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کاش میں یہ پرندہ ہوتا. یہ وہ صدیق اکبر ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے. وہ کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا کہ مجھے اللہ کے حضور کا جواب دے نہ ہونا پڑتا, مجھے اپنے اعمال کا اللہ کے حضور جواب نہ دینا پڑتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ جس پر عمل جس کا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا, تو جواب کیا دوں گا. آج ہمیں اپنے حالات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اللہ کا خوف دل میں بسانے کی ضرورت ہے. ناظرین حق کا تقات ہی کہنا آسان ہے لیکن اس میں عمل کرنا ضروری ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے, میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. حضور فرماتے ہیں امام باقی روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل میری بارگاہ میں آتا ہے اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل جب تو میری بارگاہ میں آتا ہے تیری آنکھیں نم کیوں رہتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جس دن سے اللہ نے جہنم کو تخلیق فرمایا ہے میری آنکھیں نم رہتی ہیں, اللہ کے خوف سے کانپتا رہتا ہوں. اللہ کا خوف دل میں بسانے کی رات ہے. یہ آج کی جو گفتگو تھی اور یہ چند لمحات میں نے آپ سے اور گفتگو کرنی ہے, یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اللہ کے خوف کو دل میں بسا لو, ایسے جیسے اللہ نے فرمایا حق تقات ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ جو اللہ کو خوف دل میں بسانے والی آیت ہے وہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ
मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन लोग करोड़ और करोड़ जब अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे होंगे ताकि उनके अमाल को दिखाया जाए, अल्लाह फरमाता है उस वक्त तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और छोटे से छोटा गुनाह भी तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और एक एक अमल का तुम्हें अल्लाह के हुजूर हिसाब देना होगा। जिस तरह आज हम स्क्रीन को देखते हैं ना, इसी तरह सारा गुनाह तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे सामने ले आएगा, एक एक नाफरमानी अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ले आएगा और अल्लाह फरमाता है छोटी से छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रखूंगा, छोटे से छोटा गुनाह भी तुम्हारे सामने रखूंगा और उसमें तुम्हें हिसाब देना होगा। सैयदना फारूक आजम के सामने इमाम ये आयत तिलावत करता है, फारूक आजम गश खाकर गिर जाते हैं, उठ के रोते हैं ज़ारो कतार और कहते हैं या अल्लाह मैं तो अपने एक अमल का हिसाब भी नहीं दे सकता और तू फरमा रहा है कि छोटे से छोटा अमल भी सामने रखा जाएगा और उस पर जवाब देना होगा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आज हमें ऐसा अल्लाह का खौफ दिल में बसाने की जरूरत है, आज इस अंदाज में अपने दिलों में अल्लाह का खौफ बसाने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगी गुनाहों से आलूदा है। आज शब बारात को मेरे भाइयों इसका इलाज करना है और इसका इलाज वो जो तबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजरते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग हंस रहे हैं, तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है, ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी मजलिस में ना लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को याद किया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह लज्जतों को खत्म करने वाली चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया मौत लज्जतों को खत्म कर देने वाली याद है। अगर अच्छे बिस्तर पे लेटे हो तो वो ये ज़हन में ले आओ, थोड़ा वक्त रह गया है, कब्र में आंख खुलनी है। कितनी जवान मौतों का जिक्र रोज सुनते हैं, आज नहीं तो कल आंख खुलनी है और कब्र में होना है। हुजूर ने फरमाया उस बिस्तर की लज्जत टूट जाएगी, फौरन उठोगे अगर अकलमंद हुए तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओगे। जब दोस्तों की महफिल में गुनाहों भरी गुफ्तगू कर रहे होते हो ना, उस वक्त लज्जत को तोड़ने की चीज याद किया करो। याद करो कि वक्त दूर नहीं है कि यही दोस्त कब्रिस्तान में दफना के चले जाएंगे, यही घर वाले 4 दिन रो के चुप कर जाएंगे। उस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे और तुम्हारा अमाल तुम्हारा सरवाया होगे। हुजूर फरमाते हैं लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं मौत लज्जतों को तोड़ देने वाली याद है। हुजूर फरमाते हैं अगर मुर्दा कब्र से उठ के अगर मौत की एक सख्ती भी बयान कर दे रहा तो दुनिया में कोई सुकून से सो ना पाए। मौत इतना मुश्किल मकाम है। आज वक्त है, आज इख्तिताम पे इस बात को बड़े गौर से सुन लीजिए। आज वक्त है अपनी कब्र को याद कर लो, आज वक्त है मौत की फिक्र कर लो। क्या पता कि सामान 100 बरस का पर की खबर रही, क्या पता कि आज शबे बरात को फैसला हो रहा हो अगले साल हमने जिंदा होना भी है या नहीं होना, क्या पता कि अगले साल जिंदों में होना है या मुर्दों में होना है, क्या पता कि कफन तैयार हो और कब्र मुंतजिर हो। आज अक्सर हम शहर में निकलते हैं ना, पेट्रोल पंप के बाद बड़ी लाइन लगी होती है, पूछते हैं भाई क्या हो गया, क्या मुफ्त में पेट्रोल मिल रहा है? बताने वाले बताते नहीं, ऐलान हुआ है कि सुबह पेट्रोल महंगा हो जाएगा, रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए ये सारे लोग पेट्रोल पंप के बाहर आ गए हैं कि पेट्रोल महंगा होने से पहले पहले पेट्रोल भरवा ले। अगर हुकूमत कहे पेट्रोल महंगा हो रहा है, घर छोड़ते हो और उसकी तैयारी शुरू कर देते हो, क्योंकि यकीन है हुकूमत ने कहा है पेट्रोल महंगा होगा तो रात 12 बजे हो जाना है। अल्लाह और उसकी रसूल की बात पे यकीन है या नहीं? एक बार हाथ उठा के बताओ अल्लाह की बात पे यकीन है या नहीं है? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पे यकीन है या नहीं है? तो जब हुजूर ने बताया कि मौत ने आना है, मौत के वक्त फरिश्ता काल में कहेगा तेरी वो जुबान कहाँ गई जो बोलते रुकती नहीं थी, तेरी वो ताकत कहाँ गई जो नाफरमानी करते थकती नहीं थी। आज तू तन्हा हो गया है, आज तेरे लिए हलाकत है अगर अल्लाह को नाराज करके आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं गुनाहगार जब कब्र में जाएगा तो कब्र तंग हो जाएगी, यहाँ तक कि गुनाहगारों की पसलियां टूट जाएगी, अंधे और गूंगे बहरे फरिश्ते आएंगे जिनके हाथ में लोहे का गुर्ज होगा और वो गुनाहगारों को कब्र में अजाब देंगे। ऊंट की गर्दन जैसे सांप कब्र में आएंगे और उनके गुनाहगारों के जिस्म को लौट लेंगे। तुम्हें दुनिया की बात पे तो यकीन है, क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बात पे यकीन नहीं है? अगर यकीन है तो मौत के उठते रोज जनाजे देखते हो, क्यों नहीं सोचते कि कल हमने भी मरना है और अल्लाह के हुजूर पेश होना है? फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से बाग भी है और जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम मुअज्जम कबीर से इमाम गजाली इसका नकल करते हैं अहयाल उलूम में, हुजूर फरमाते हैं जब गुनाहगार कब्र में जाता है, कब्र जाने वाले से कहती है ए इंसान तुझे मुझसे किसने धोखे में डाल रखा था? ए इंसान क्या तू जानता नहीं था
کہ میں आजमाइशों का घर हूँ? क्या तू जानता नहीं था कि मैं कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ? क्या तू जानता नहीं था कि मैं तन्हाइयों का घर हूँ? क्या तू जानता नहीं था कि मैं अंधेरों का घर हूँ? तू मुझ में तकब्बुर से चला करता था। हुजूर फरमाते हैं अगर बंदा अल्लाह का फरमाबरदार हो तो उसकी तरफ से कोई कहता है क्या तू जानती नहीं है कि ये नेकी का हुक्म देता था? क्या तू जानती नहीं है ये बुराई से रोकता था? हुजूर फरमाते हैं फिर कब्र कहती है अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए नूर बन जाऊंगी, मैं इसके लिए बाग बन जाऊंगी, इसकी रूह अल्लाह की तरफ परवाज कर जाएगी, इसका जिस्म नूरानी हो जाएगा। मेरे भाइयों आज हमने अपने अमल से फैसला करना है कि हमने अपनी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बनाना है या जन्नत के बागों में से बाग बनाना है। अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कुरान की आयत तिलावत की कि अपने आप को और घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हो गए। एक नौजवान हुजूर के सामने रोना शुरू हो गया, एक नौजवान सारों कतार हुजूर के सामने रोना शुरू हो गया, एक नौजवान के अल्लाह के खौफ से चीखें निकल गई। हुजूर मिंबर से उठते हैं, उस नौजवान के सीने पे हाथ रखते हैं और फरमाते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है। हुजूर फरमाते हैं तुझे जन्नत की बशारत हो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत की बशारत। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया है जो मेरे से डर गया उसके लिए जन्नत की बशारत हो। आज इस मजमे में कितने लोग आंखों से आंसू जारी है। आज न जाने पूरी दुनिया में ARYQTV के नाज़रीन में से किस किस की आंखों से आंसू जारी हो गए, किस किस का दिल खशियत इलाही से कांप रहा होगा, कौन कौन अल्लाह की बारगाह में सजदे करके अपने बाप की माफी मांग रहा होगा। उसको मुबारक हो, हुजूर उसको खुशखबरी सुना रहे हैं कि जो अल्लाह के सामने जाने से डर गया जन्नत उसका मुकद्दर होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमाए, हर वक्त ये तसव्वुर अता फरमाए कि रब हमें देख रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फारूक आजम के दौर खिलाफत में एक नौजवान है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बैठा है। हजरत फारूक आजम ने देखा कि कुछ दिन गुजर गए वो आया नहीं। फारूक आजम ने पता किया कि वो नौजवान कहाँ है, कहा कि फलां जगह रहता है, आप उसके घर चले गए। उसके वालिद से पूछा वो कहाँ है, तो कहा हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आपने फरमाया कैसे? कहा हुजूर वो जब भी आपकी मजलिस से उठ के आता था ना, एक औरत उसको गुनाह की दावत देती थी। एक रात ऐसा हुआ कि वो वापस आ रहा था, उस औरत ने गुनाह की दावत दी, वो उसके मकान में चला गया। जैसे ही वो उसके घर में दाखिल हुआ उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, उसको अल्लाह के खौफ से उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया। उसने आसमान की जानिब निगाह उठाई और उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया कि मैं अपने रब की नाफरमानी के लिए आ गया हूँ। कहा कि उसने नाफरमानी की नहीं, सिर्फ अल्लाह के खौफ से उसका जिस्म कांपा और वो वहां बेहोश हो गया। चंद दिन बस उसको होश आता, वो तौबा करता और फिर बेहोश हो गया था। यहाँ तक कि वो इस खौफ से कांपते कांपते मर गया कि मैं एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी के लिए गया तो क्यों गया। हजरत फारूक आजम कहते हैं मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। उसकी कब्र पे जाते हैं और ये आयत तिलावत फरमाते हैं कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। और फारूक आजम कहते हैं अगर ऐसा ही है जैसा तेरे बाप ने बताया तो है जवान अल्लाह तुझे दो जन्नतें अता करेगा। इब्ने क़य्यम ने भी लिखा जो अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द है कि उस शख्स की कब्र से आवाज आती है ए अमीरुल मोमिनीन अल्लाह मुझे दो जन्नतें अता कर चुका। आज की रात अल्लाह के खौफ को दिल में बसा लो। आज की रात इस बात को दिल में बांध लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जैसा एक शख्स औरत को लेकर तन्हा हुआ ना, मुहद्दिसीन ने लिखा उस औरत ने उस बंदे ने सारे दरवाजे बंद कर लिए। उस औरत पे गालिब आ गया और दरवाजे बंद कर लिए। उस औरत ने कहा सारे दरवाजे बंद कर लिए। कहा सारे दरवाजे बंद कर लिए। कहा एक दरवाजा खुला है। कहा मेरा घर है, मुझे पता है मैं सारे दरवाजे बंद कर चुका हूँ। कहा एक दरवाजा अभी भी खुला है। कहा कौन सा दरवाजा? कहा अल्लाह का दरवाजा है जो हर हाल में देख रहा है। आज इस बात को अपने दिल में बसा के जाना है। आज जब इस मजलिस से उठ के जाना है तो इस बात को दिल में बसा के जाना है कि हमारा रब हमें हर हाल में देख रहा है, हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई ऐसा उम्मती है जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, जो अल्लाह के खौफ से रोता है,
جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آنسو بہاتا ہے وہ شخص وہ خوش نصیب ہے جس نے بغیر حساب کے جنت میں دارا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھ کے آنسو کے ذریعے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی مجلس میں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمام مجلس والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج اگر اس مجلس میں ایک آنکھ بھی اللہ کے حضور رو رہی ہے جس کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یا پوری دنیا میں جو اس بیان میں اس وقت شریک ہے کسی کا ایک آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مجلس والوں پہ رحم کر دیتا ہے۔ آخری لفظ بات سن لو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا اللہ سے رو رہا تھا، روتے روتے کہتا ہے اللہ کے آگے معافی مانگتے مانگتے یا اللہ تیری بارگاہ میں آ تو گیا ہوں لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں تو میری توبہ کو قبول کرے نہ کرے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے اے شخص موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ ان اختتامی لمحات میں ایک بار سب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، ایک بار سب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، ایک بار سب کے سامنے اپنے اعمال ہے نا ایک بار اپنے گناہوں کو سامنے لاؤ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ راویہ ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اللہ کے آگے اور اقرار کر کے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ سب کے سامنے ہے اپنے گناہ، ایک بار سب اپنے گناہوں کو سامنے لے کے آؤ، سب اپنی نافرمانیوں کو سامنے لے کے آؤ، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، اللہ سے صدق کے دل سے وعدہ کرو یا اللہ آپ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت فرما رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ ایک بار ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہزاروں کا مجمع ہے، میرے پیر طریقہ جلوہ گر ہے، خواجہ عبد الکریم، خواجہ عبد الرحمن، خواجہ حبیب الرحمن کے گنبد کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایک بار ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا لو یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں، ہاتھ تو فرما رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی ہم توبہ کو قبول کرے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ سب سے بڑے قریب کی بارگاہ میں سب سے بڑے گناہگار حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی رات اللہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی جس کا رزق میں تنگی ہے کہ میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دوں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا اللہ رزق حلال میں برکت عطا کر دے۔ آج کی رات فرمان ہو رہا ہوتا ہے کوئی جو ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے کوئی جو ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے ہماری رضا کا بھی تلاش ہے، یا اللہ ہم تیرے فقیر بن کے، یا اللہ تیرے منگتے بن کے، یا اللہ تیرے سوالی بن کے حاضر ہے اور فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی رات کا ہی کوئی لمحہ ہوگا جس لمحے میں ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرو یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ آج ہمارا نامہ اعمال جب تیری بارگاہ میں پیش ہوگا یا اللہ ہم خود اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم خود اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم خود اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس پشیمانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ رات کے اس لمحے میں شب برات کے اس مبارک لمحات میں یا اللہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں ہمارا نامہ اعمال جب تیری بارگاہ میں پیش ہو یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا اپنی رحمت کو دیکھنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم وہی گناہگار ہیں جن کے لیے تیرے حبیب رویا کرتے تھے، یا اللہ ہم وہی گناہگار ہیں جن کے لیے تیرے حبیب آنسو بہایا کرتے تھے، یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ تو خود فرماتا ہے نا آج کی رات کوئی مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا، یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کہتے ہیں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولتا ہے
اس کے لیے تو قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یا اللہ یا کریم ہم پہ راضی ہو جاؤ، یا اللہ ہم تیرے سے سلوک کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرا قرب چاہتے ہیں۔ آج کی اس رات میں بہت تفصیل کہتے ہیں جلال بھی ہے، یا اللہ ہم پہ جمال فرمانا، یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا۔ سب کہو استغفر اللہ ربی، ایک بار سارا مجمع کہے استغفر اللہ ربی، ایک بار سارا مجمع کہے استغفر اللہ ربی، بالکل ذنب واتوب علیک فاغفر لی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ یا کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی آرزو میں بچلنے والا دل عطا کر دے۔ پھر تیرے کہ کس کے در پر جائے ہم، اپنی یہ بے چارگی دکھلائے ہم، کون ہے تیرے سوا بلدہ نواز، سب کو ہے در سے تیرے روح لیاس۔ یا اللہ اپنے در سے تو نے کرا کام ہے، پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں، ہم کو لا امید مت چھوڑے کریم۔ یا اللہ آج کی رات تو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یا اللہ آج جب تو اتنوں کو بخش رہا ہے، آج جب تو اتنوں کو بخش رہا ہے تو ہمیں چھوڑ دینا تیری شان کی، ہمیں چھوڑنا دینا، یا اللہ ہمیں چھوڑنا دینا، ہماری مغفرت فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس وقت یہاں ہزاروں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ جس کی آنکھ کا آنسو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کے صدقے سب کو بخش دے۔ یا اللہ یا کریم ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے، یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ یا کریم ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، یا اللہ یا کریم ہمیں عذاب قبر سے بچا دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو۔ جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، لوگوں نے اس کو گناہوں کی وجہ سے بستی سے نکال دیا کہ تیرے یہاں رہنے کی وجہ سے ہمارے پہ عذاب نہ آ جائے۔ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، وہ مر گیا۔ ایک بار اس نے تیری طرف دیکھا کہ یا اللہ تیرا ہی نافرمان ہوں، لیکن اب تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟
یا اللہ تو نے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کیا اور تو نے اپنے نبی کو اس کا جنازہ پڑھانے کا حکم دے دیا۔ یا اللہ آج ہم بھی تیرے سے یہ فریاد کرتے ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہے بندے تو تیرے ہیں نا، یا اللہ اگر تو عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، جب ہمارا لظا کا وقت آئے، جب موت کا وقت آئے، یا اللہ موت ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ایمان پہ بہت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ایمان پہ بہت عطا فرمانا، یا اللہ موت کے وقت بھی دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، یا اللہ ہماری قبر کو اچھا کرنا، یا اللہ ہماری قبر کو اچھا کرنا، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لینا۔ یا قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا۔ یا اللہ یا کریم اس دعا میں جتنے لوگ شریک ہیں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یا کریم جس کی آہیں تیری بارگاہ میں منظور ہو رہی ہے، جس کے آنسو تیری بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کا صدقہ ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ یا کریم جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دے۔ یا اللہ یا کریم آج کی رات جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دے۔ یا اللہ یا کریم جو کسی مشکل میں ہو اس کی مشکل کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا کریم جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں بیٹھے یا پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ذریعے جتنے ناظرین دعا میں شریک ہیں، یا اللہ جو بیمار دیکھ رہے ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بہتوں سے واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم سب کی تکالیف کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، سب کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل ڈال۔ یا اللہ یا کریم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم آج کی رات کے لیے محدثین نے لکھا اگلے سال جس نے حرمین میں جانا ہے اس کے نام اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ یا اللہ آج کی رات ہمیں مدینہ شریف کی حاضری کی سند عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہمیں حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم جو جس مشکل میں بھی ہے اس کو اس مشکل سے نجات دے دے۔ یا اللہ یا کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہمارے ملک کی معاشی حالات کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہمارے ملک کے غرباء کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ یا اللہ یا کریم اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم کرم فرما دے۔ یا اللہ یا کریم میرے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم میرے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم حضرت خواجہ عبد الکریم، حضرت خواجہ عبد الرحمن، حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کے درجات سے بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جتنے لوگ پوری دنیا میں اس سلسلے سے وابستہ ہے یا اللہ یا کریم ان پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے۔ یا اللہ یا کریم ہمارے حاجی عبد الرؤوف صاحب جو شب و روز کیو ٹی وی کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا اللہ یا کریم حاجی عبد الرؤوف صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔
حاجی عبدالرؤف صاحب کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرما یا اللہ یا کریم ان کے سارے خاندان پہ کرم فرما یا اللہ یا کریم عامر پیاضی صاحب جس محبت کے ساتھ حاجی صاحب کے معاون بن کے چلتے ہیں یا اللہ یا کریم ان کو بھی مزید برکات عطا فرما یا اللہ آخر میں پھر تیری بارگاہ میں فریاد ہے ہماری توبہ کو قبول کر لے ایک بار سب کہو یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے سب کہو یا اللہ سارا مجمع بآواز بلند کہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا تواب یا ستار یا ستار یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یا کریم آج ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ یا کریم آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یا کریم ہم سب کے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دے یا اللہ یا کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ یا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ یا کریم جو دلوں میں باتیں ہیں ان سے بھی تو واقف ہے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ یا کریم آنے والی ہر مصیبت سے بچا لے یا اللہ یا کریم رحمت ہمارا مقدر بنانا یا اللہ یا کریم ہم پہ راضی ہو جا یا اللہ یا کریم ہمیں محب فرما دے یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے یا اللہ یا کریم ہمارا نام اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے